السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ میں نے کتابوں میں پڑھا، اور یہ دور کا واقعہ نہیں ہے، پرانا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ملک کی آزادی سے چند سال پہلے کا واقعہ ہے، یعنی یہ 1929 کا واقعہ ہے۔ اور اس وقت اس واقعہ کو دیکھ کر بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ واقعہ عراق کا ہے کہ عراق میں دو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن جابر اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما کی قبر مبارک تھی۔ تو وہاں کے جو بادشاہ تھے، بادشاہ کو یہ خواب میں دکھا کہ یہ دونوں صحابی کہہ رہے ہیں کہ میری قبر میں پانی گھس گیا ہے، لہٰذا ہماری قبر کو دوسری جگہ منتقل کیا جائے۔ ایک مرتبہ خواب میں دیکھے تو وہ بادشاہ نظر انداز کر دیے، لیکن دوسری رات بھی انہوں نے خواب میں دیکھا، اور لگاتار کئی دنوں تک انہوں نے خواب میں یہی دیکھا کہ یہ دونوں صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہماری قبر میں پانی بھر گیا ہے، لہٰذا ہماری قبر کو دوسری جگہ منتقل کیا جائے۔ تو بادشاہ کو بھی فکر ہونے لگی۔ انہوں نے بڑے بڑے مفتیان کرام کو بلایا اور اس پر چرچا کی۔ تو مفتیان اعظام نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر اس طریقے کے خواب آپ دیکھ رہے ہیں تو ان دونوں صحابی رسول کی قبر مبارک کو کھولی جائے اور وہاں سے ان کی لاش مبارک کو دوسری جگہ دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس پر رضامندی ظاہر کی اور اعلان کیا کہ فلاں تاریخ کو ان دونوں صحابی رسول کی قبر کو کھودی جائے گی، لہٰذا جو حضرات زیارت کرنا چاہیں تو یہاں پر آ کر زیارت کر سکتے ہیں۔ یہ خبر مکہ معظمہ میں پہنچی، چونکہ اس وقت حج کا بھی زمانہ چل رہا تھا، تو وہاں کی طرف سے یہ درخواست پیش کی گئی کہ یہ تاریخ بڑھا دی جائے، حج کا زمانہ جب فارغ ہو جائے اس کے بعد اس مبارک کام کو انجام دیا جائے۔ لہٰذا بادشاہ نے اس کو بھی منظور کیا، اور جب حج مکمل ہو گیا، حج سے سارے لوگ فارغ ہو گئے، تو ایک تاریخ مقرر کی گئی۔ اس تاریخ میں ان دونوں صحابی رسول کی قبر مبارک کو کھودنی تھی۔ چنانچہ اس کے لیے بادشاہ نے بھی بڑا انتظام کیا اور بڑے بڑے اسکرین لگائے اس منظر کو دیکھنے کے لیے۔ کافی لوگوں کا مجمع ہو گیا، لاکھوں کا مجمع اس مبارک کام کو دیکھنے کے لیے امنڈ پڑا۔ جب دونوں صحابی رسول کی قبر کو کھودا گیا تو واقعی ان کے قبر میں پانی گھس گیا تھا، اور ان کی لاش کو دیکھ کر سارے لوگ حیران ہو گئے کہ اتنے عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ان کی آنکھوں پر تازگی ہے، وہ ان کی آنکھیں تر و تازہ ہے، جیسے کہ ابھی کچھ ہی لمحہ ان کا انتقال ہوا ہو۔ وہاں پر بڑے بڑے ڈاکٹر بھی موجود تھے، انہوں نے اس منظر کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا، اور بہت سارے لوگ اس منظر کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیے۔ لہٰذا جو صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے، ان سے فیض حاصل کیے، جب دنیا میں یہ مقام ہے تو آخرت میں ان کا کیا مقام ہوگا۔ واقعی دوستو، اللہ رب العزت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی ہے۔ ہم ان کے مبارک طریقوں کو اپنائیں اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔